اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے ایک سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا تھا، اس کے اوپر آج انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ شیعوں کے اندر وہ باطل فرقے جن کا شیعہ اثنا عشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شیعہ امامیہ اثنا عشری کا ان مذاہب اور ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، شیعوں کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں، یا ان کی برائیاں یا ان کے من گھڑت عقائد جو ہے وہ ہم شیعوں کے اوپر آ کر مسلط کرتے ہیں۔ آج ایک مختصر پہلے آپ کی خدمت میں آج میں یہ شیعوں کے اندر جو فرقے پیدا ہو گئے، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں سنیوں کے اندر جو حنبلی، مالکی یا دیگر حنفیوں میں پھر آگے جو ہے وہ وہابی، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے جس طرح ان کے اندر ہیں، میں ان کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی صرف شیعوں کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ پھر ان کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے کہ خود ان کے درمیان فرق کیا۔ آج صرف تعارف، مختصر سا تعارف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب جو ہیں وہ ان میں بہت سارے فرقے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، خصوصاً چاروں آسمانی مذاہب یعنی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے اور اسلام، بلکہ دیگر مذاہب کے فرقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے فرقے موجود ہیں، یہ سارے جانتے ہیں۔ مذہب شیعہ میں پہلے 3 اماموں یعنی مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ جو 3 امام ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی شیعوں کے اندر کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ تمام جو ہے وہ بعد از رسول مولا کائنات کو جو ہے وہ حضور کا خلیفہ بلا فصل ظاہری اور باطنی مانتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد امام حسن مجتبی کو، پھر امام حسین علیہ السلام کو، یعنی ظاہری بھی، ظاہر حاکم بھی اور باطنی حاکم بھی، ولایت اور ولایت دونوں یعنی امام کے پاس ہوتی ہے۔ یہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ، یعنی اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے کوئی حاکم ہے بعد از رسول تو وہ مولا کائنات ہیں، ان کے بعد امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین، اور یہ 12 امامی جو 12 امام ہیں ہمارے، یہ سلسلہ جو چلتا ہے یہ شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے۔ اس وقت تک کوئی 3 ائمہ تک کوئی بھی فرقہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد شیعوں کی اکثریت، جس طرح کہ ہمارا شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے، وہ امام حسین کے بعد امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے پیروکار ہوئے، اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد ان کی امامت کے قائل ہیں اور انہی کو امام مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو نام انہوں نے باقاعدہ بتا دیے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس روایات کے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، روایات متواترہ کے ذریعے سے۔ ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو امام جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جو بہت کم تھے وہ قائل ہو گئے، جن کو فرقہ کہا جاتا ہے کیسانیہ فرقہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے ارجمند جناب محمد حنفیہ، جو کہ بڑے امام علیہ السلام کے شجاع اور بہادر اور بڑے دلیر اور ائمہ تحرین کے پیروکار تھے، اور امام زین العابدین کا اور ان کا جو واقعہ حجر اسود نے جو وہ واقعہ وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک یہ واقعہ آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے باقاعدہ سے ان کو جو ہے وہ زندہ کیا، اور انہوں نے سب کے سامنے جو ہے وہ چیز کا امام علیہ السلام کی امامت کا اظہار کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں نے جناب حنفیہ کو امام مانا، اور صرف امام نہ مانا بلکہ انہوں نے یہ بھی گمان کر لیا اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہی امام مہدی صلوات اللہ علیہ جو ہیں یہی ہیں، قائم آل محمد یہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوہ رضوی میں غائب ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ قیام کریں گے۔ یہ انہوں نے نظریہ، یہ ابھی مختصر آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے امام سجاد علیہ السلام کی رحلت کے بعد شیعوں نے امام محمد باقر علیہ السلام
کی امامت کو قائل ہوئے، اور وہ قائل اس وجہ سے نہیں ہوئے شیعہ، چونکہ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس حضور نے ایک تختی دی تھی جس کے اوپر تمام ائمہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو سلام بھی پہنچایا تھا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جو صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ شیعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق ان کو امام مانتے ہیں، اور بعد از امام سجاد علیہ السلام کے۔ لیکن کچھ لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جناب زید شہید، ان کو اپنا ہادی، اپنا رہنما اور اپنا امام بنا لیا، جس سے زیدیہ فرقہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور ان کے بڑے اعتراضات ہیں خود امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر بھی۔ انشاءاللہ یہ جتنے فرقے کیسانیہ ہے یا یہ زیدیہ ہے یا دیگر جتنے فرقے ہیں آغا خانیہ، ان کے سب کے اوپر بات کریں گے، اور جو امام وقت کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں اور ان کے ہمارے علماء نے کیا جو ہے وہ جواب دیے۔ یہ زیدیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی رحلت کے بعد جو ہے وہ شیعوں کی اکثریت نے آپ کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام، جس سے ہماری فقہ بھی مشہور ہے، فقہ جعفریہ، ان کو جو ہے وہ امام مان لیا اور ان کی بیعت کی، اور وہی اگین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور کے فرمان اور مولا کائنات اور یہ سارے نص سے خداوندی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم نے اس قبول کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام امام چھٹے امام جو امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو ہے وہ امام مانا گیا۔ مگر یہاں پر بھی کچھ افراد جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے امام علیہ السلام کے دیگر بیٹا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا ہے جناب اسماعیل، ان کو جو ہے وہ جو آپ کی زندگی میں ہی وفات پا چکا تھا، اور جو یہ جو ہمارے ہاں رسم ہے ایک کفن کے اوپر لکھنا اور یہ ساری چیزیں دعائیں، یہ خود امام علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے اوپر کفن کے اوپر لکھی تھیں۔ یہ انشاءاللہ ایک الگ سے موضوع اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو وہ اس کے پیروکار ہو گئے۔ یہاں سے فرقہ اسماعیلیہ جو ہے وہ مشہور ہوا، جو اسماعیلی ابھی بھی آپ کے پاس شش امامی کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کے بعد اسی طرح اس کے علاوہ امام ہفتم کے ایک دوسرے بیٹے تھے جناب عبداللہ افتاح، ان کے کچھ لوگوں نے پیروی اختیار کر لی، اور ساتویں امام جو وہ افتحی جو ہے وہ کہلوائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دو اسماعیلی اور افتحی یہ دو فرقے ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے امام نص کے مطابق ہم نے ان کی پیروی کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کو آٹھواں جو ہے وہ امام جو ہے وہ مان لیا، اور لیکن بعض نے ساتویں امام کو ہی آخری امام کہا۔ انہوں نے کہا کہ بس یہی آخری امام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور امام رضا علیہ السلام کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو کہا جاتا ہے فرقہ واقفیہ، وقف ان کے اوپر ٹھہر گئے کہ بس یہ ساتویں امام، اس کے آگے کوئی امام نہیں۔ یہ ایک الگ سے فرقہ قائل ہو گیا جو فرقہ واقفیہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں امام سے لے کے 12ویں امام تک جو اکثریت شیعہ کے ایمان و اعتقاد کے مطابق آخری امام امام موعود آخر الزمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ اور کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر فرقوں کی صورت میں بعض واقعات و حالات پیدا بھی ہیں تو وہ صرف چند روز قائم رہ سکے، اس کے علاوہ اور کوئی بنیادی طور پر کوئی فرقہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ 12 ائمہ کا سلسلہ، اور اس میں آنے والے یہ چند جو ہے وہ فرقے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کو جو ماننے والے تھے، امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے دعوے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، لہذا وہ فرقہ جو ہے وہ جاری نہ رہ سکا اس کے بعد۔ لیکن اسی طرح شیعہ علماء کے درمیان بعض دوسرے اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن ان اختلافات کو مذہبی فرقوں کے طور پر شمار نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا، لہذا اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ فرقے نہیں ہیں۔ 2 فرقوں زیدیہ اور اسماعیلیہ کہ جو ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی مختلف ملکوں یمن، پاکستان، ہندوستان، لبنان اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ 12 امامی شیعوں کی اکثریت کے ساتھ ساتھ صرف انہی 2 فرقوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے، باقی فرقوں کا جو اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فرقے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، زیدیہ اور اسماعیلیہ جو ہیں یہ۔ اور شیعہ زیدیہ
یہ جو ہیں وہ امام زین العابدین کے فرزند زید شہید کے پیروکار ہیں، زیدیہ فرقہ والے۔ زید نے 121 ہجری میں اموی خلیفہ جو ہے وہ ہشام ابن ملک عبد الملک جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلائی تھی، اور ایک بڑی جماعت نے ان کی بیعت کر لی تھی، لیکن شہر کوفہ میں ان کے مریدوں اور ان کے پیروکاروں اور اموی خلیفہ کی فوج کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور حضرت زید بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور جناب زید شہید اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کے لیے اہل بیت کے جو ہے وہ ان کے نزدیک یہ پانچویں امام جو ہے وہ شمار کیے جانے لگے، اور ان کے بیٹے پھر آگے یحییٰ ابن زید، یہ جو فرقہ چلا آ رہا ہے، زید کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ ابن زید جنہوں نے اموی خلیفہ ولید ابن یزید کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور وہ بھی شہید ہو گئے تھے، پھر ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور اس کے بعد محمد ابن عبداللہ اور ابراہیم ابن عبداللہ جنہوں نے عباسی خلیفہ منصور دیوانقی ان کے خلاف جو ہے وہ مہم شروع کی تھی، اور یکے بعد دیگرے دونوں شہید ہو گئے تھے۔ فرقہ زیدیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں وہ بھی۔ اس کے بعد کچھ مدت کے بعد زیدیہ فرقہ غیر منظم رہا، یہاں تک کہ ناصر اتروش نے جو حضرت زید کے بھائی کی اولاد میں سے تھے، خراسان میں اپنی امامت کا اعلان کر دیا، وہاں حکومت نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے یہ بھاگ گیا، اور مازندران وہاں سے پہنچ گیا، جہاں ابھی تک لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغ کی، اور جو ہے وہ ان کو بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد جو ہے زیدیہ فرقہ کی ان کو جو ہے وہ ترویج دی، اور زیدیہ فرقہ کے اندر ان کو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ افراد کو اس میں داخل کر لیا، گرویدہ بنا لیا۔ اس کے بعد انہی افراد کی مدد سے تبرستان پر قبضہ کرنے میں یہ کامیاب ہو گیا، اور کافی عرصے تک اس علاقے میں اپنی حکومت اور امامت جو ہے وہ جاری رکھی۔ زیدیہ فرقے کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ ہر وہ شخص جو فاطمی نسل سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم، فاضل، زاہد، پارسا اور سخی بھی ہو، اور حق کی خاطر ظلم و ستم کے خلاف اٹھے اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کی تحریک چلائے، وہ امام ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک نص کوئی ضروری نہیں ہے رسول اللہ نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، بس جناب فاطمہ کی اولاد سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہونا چاہیے، باطل کے خلاف اس کو تحریک چلانی چاہیے یہ، اور پارسا ہونا چاہیے، زاہد متقی ہونا چاہیے، وہ امام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم باقاعدہ سے نص سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو نام انہوں نے نامینیٹ کیے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیے، جس طرح مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا باقاعدہ سے خم غدیر پر اعلان کیا گیا، اسی طرح باقی ائمہ کے نام بھی باقاعدہ سے جو کہ سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں انہوں نے جو ہے وہ بتائے، اور صحابہ کرام نے ان کو آگے تک جو ہے وہ پہنچایا۔ یہ یہاں سے زیدیہ فرقہ ہم سے جدا ہوتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرا ان کا جو عقیدہ یہ ہے، جناب زید اور ان کے یہ جو ہیں جو دو خلفاء اول ہیں، جناب حضرت ابو بکر اور جناب عمر بن خطاب، ان کو وہ اپنے ائمہ میں شمار کرتے ہیں، جبکہ شیعہ اثنا عشری ان کو اپنے ائمہ میں صحابی رسول تو مانتے ہیں مگر ان کو امام نہیں مانتے ہیں، بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعہ امامی جو ہے وہ اپنا امام جو ہے وہ مانتے ہیں بعد از رسول، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو یہ زیدیہ فرقہ ائمہ میں شمار کرتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان خلفاء کے نام اپنے اماموں کی فہرستیں نکال دیے اور اپنی امامت کو مولا کائنات سے شمار کرنا شروع کر دیا۔ تاریخی شواہد کے مطابق فرقہ زیدیہ اصول اسلام میں معتزلہ کا ذوق رکھتا ہے، یہ معتزلہ اس کے اوپر بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اور تقریباً اسی مذہب کا پیروکار ہے، اور فروعی اور فقہی عقائد میں امام ابو حنفیہ کی پیروی کرتا ہے، جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شیعہ ایسا نہیں کرتے، شیعہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، وہ امام حنفیہ کی فقہ کو فالو نہیں کرتے، یہ امام حنفیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں زیدیہ فرقہ والے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں اسماعیلی جو ہے وہ فرقہ، اسماعیلیہ شیعہ اور ان کے مختلف فرقے امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے جن کا نام اسماعیل تھا، اور وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے سب سے بڑے تھے، اور اپنے والد کی زندگی میں وفات پا چکے تھے، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل کی وفات میں یہ گواہی دی تھی، اور حتیٰ کہ حاکم مدینہ نے بھی اس کی گواہی کی تصدیق کی کہ اسماعیل فوت ہو چکے ہیں، مگر بعض لوگوں کا ایمان اور اعتقاد تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ غائب اور روپوش ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اسماعیل کی وفات کے بارے میں امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ایک قسم کی پردہ پوشی ہے جو جان بوجھ کر عباسی خلیفہ منصور کے خوف سے دی گئی ہے، انہوں نے یہ سمجھا اس سے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ جناب اسماعیل اپنے والد کی زندگی میں ہی جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں وفات پا چکے ہیں، لیکن امامت پھر بھی ان کا حق تھا، اور اسماعیل کی وفات کے بعد یہ امامت خود بخود ان کے بیٹے محمد اور پھر ان کی اولاد میں سے منتقل جو ہے وہ ہوگی، اسماعیل پھر اس کے بیٹے محمد اور پھر آگے آگے وہ چلتے گئے، اسماعیلی جو آج تک جو ہے وہ مشہور ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اسماعیلیوں کا جو ہے وہ فلسفہ، ایک فلسفہ جو ستارہ پرستوں کے فلسفے سے مشابہت رکھتا ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے عقائد شیعوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس فلسفہ در حقیقت ہندی عرفان اور تصوف کے ساتھ مل گل گیا ہے، اور اسی طرح قرآنی معارف اور اسلامی احکام کے بارے میں بھی ان کا جو ایمان ہے کہ ہر ظاہر کے لیے ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کے لیے ایک ظاہر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تنزیل کے لیے ایک تعویل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسماعیلیوں کا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ یہ دنیا ہرگز حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، اور خدا کی حجت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناطق اور دوسری صامت۔ حجت ناطق تو خود پیغمبر اکرم ہوتے ہیں، اور حجت صامت خاموش ولی یا امام ہوتے ہیں، جبکہ ہم قرآن اور امام کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو پیغمبر کے جانشین اور وسیع ہیں، بہرحال حجت خدا تعالی ربوبیت اور خدائی کا مظہر ہے، اور حجت کی بنیاد ہمیشہ 7 کے عدد کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہ ایک نبی یا رسول آتا ہے جس کو خدا کی طرف سے نبوت، شریعت اور ولایت ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسی پیغمبر کے 7 جانشین ہوتے ہیں جن کو ولایت ملتی ہے، اور ان سب جانشینوں کو ایک ہی درجہ یا مقام حاصل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ 7واں جانشین نبی بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت کے قائل بھی نہیں ہے، جبکہ شیعہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ جو ختم نبوت کے قائل نہیں، شیعہ ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کا یہ بھی ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں، یعنی نبوت، جانشینی اور ولایت۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جانشینی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی طرح 7 جانشین ہوتے ہیں، اور 7واں جانشین ان تینوں مقامات اور درجات کا حامل ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی نہج اور طریقے سے پھر چلتا رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نبوت اور ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ان کے 7 جانشین تھے، جن میں 7ویں حضرت نوح تھے، اور حضرت ابراہیم کے 7ویں جانشین حضرت موسیٰ تھے، اور حضرت موسیٰ کے 7ویں جانشین حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ کے 7ویں جانشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین 7ویں جانشین محمد بن اسماعیل تھے۔ حضرت محمد کے جانشین بے ترتیب حضرت علی، امام حسین، اور حضرت علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق اور جناب اسماعیل ہیں، اور حضرت محمد ابن اسماعیل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوسرے امام یعنی امام حسن مجتبی کو اپنا امام نہیں مانتے۔ محمد اسماعیل کے بعد جو ہے وہ ان کی اولاد سے 7 افراد جانشین ہیں جس کا نام پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد فاطمی بادشاہوں میں سے پہلے 7 افراد جن میں سب سے پہلے عبداللہ مہدی تھے، جو فاطمی سلطنت کے جو ہے وہ بانی ہوئے جانشین تھے، اور اسماعیلیوں کا اعتقاد اور ایمان ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ روئے زمین پر 12 افراد موجود رہتے ہیں جن کو حواری یا خواص یا حجت کہا جاتا ہے، لیکن اسماعیلیوں کے بعض فرقے جس طرح جو ہے وہ دوزیہ یا باطنیہ، ان کی تعداد 6 بتاتے ہیں، اور باقی 6 افراد کو اماموں میں سے لیتے ہیں۔ اور افریقہ میں عبداللہ مہدی کے ظہور سے چند سال پہلے خوزستان کے صوبے میں ایک شخص جس نے کبھی اپنا نام و پتہ نہیں بتایا تھا، کوفہ کے گرد و نواح میں جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ یہ شخص دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے روزی کما کر کھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ عوام کو مذہب اسماعیلیہ کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اس کی تبلیغ کے ذریعے بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنے پیروکاروں میں 12 افراد کو اپنا نقیب یعنی مبلغ کے طور پر منتخب کر لیا تھا، اور پھر جو ہے وہ خود کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس ناشناختہ شدہ شخص کے بعد ایک شخص بنام احمد جو کرمت کے نام سے مشہور ہوا، عراق میں اس کا جانشین بنا، اور اس نے باطنیہ مذہب کی تبلیغ شروع کی۔ یہ باطنیہ مذہب وہی ہے جس کو جو ہے ابھی آج کل ترک جو ڈراموں کے اندر بھی فلمایا جا رہا ہے، اور ان کو جوڑا جاتا ہے شیعوں کے ساتھ، جبکہ شیعوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ تبلیغ جو ہے باطنی نظر تبلیغ شروع کی، اور جیسا کہ مورخین نے لکھا کہ اس نے پنجگانہ نماز کے مقابلے میں ایک نئی نماز شروع کی تھی۔ پنجگانہ نماز کے مقابلے میں ایک نئی نماز شروع کی۔ شیعہ پنجگانہ نماز کے قائل ہیں، جو اس کو نہیں مانتا شیعہ اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ پنجگانہ نماز کے مقابلے میں اس نے جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے جو ہے وہ نماز
جو ہے وہ بنا لی اور اس کو جو ہے وہ شروع کر لیا، اور اس نے غسل جنابت کو باطل اور منسوخ کر دیا، شراب کو حلال اور جائز قرار دے دیا۔ اور اسی دوران باطنیہ فرقہ کے بعض دوسرے افراد نے بھی اس مذہب کی تبلیغ جاری رکھی اور ایک جماعت کو اپنا گرویدہ اور پیروکار بنا لیا تھا۔ یہ لوگوں نے افراد اور اشخاص کے جو ہے وہ جان و مال کا کچھ احترام نہ کرتے تھے جو باطنیہ فرقے کو نہیں مانتے یا ان کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف شہروں یا ملکوں مثلاً عراق، بحرین، یمن، شام، لبنان، فلسطین، اسرائیل جو آج کے اردن وغیرہ، یہ سارے علاقے شام، اس کو شام کہا جاتا تھا، اس میں اپنی اس تحریک کو مضبوط اور جاری رکھا اور بے اندازہ لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے بارہا حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیے اور ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار کے ان کے مال اور سامان کو سفر کو جو ہے وہ لوٹا تھا۔ باطنیہ فرقے کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں میں سے ایک شخص ابو طاہر کرمتی جو تھا، جس نے 311 ہجری میں بصرہ پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کے مال کو لوٹنے اور ان کو قتل کرنے میں دو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ شخص 317 ہجری میں باطنیہ فرقے کی ایک بہت بڑی فوج لے کر جو ہے وہ حج کے زمانہ میں مکہ معظمہ گیا اور وہاں کی حکومت کی طرف سے مختصر سی رکاوٹ کو ختم کر کے مکہ شہر میں داخل ہو گیا، اور وہاں اس نے مکہ معظمہ کے عوام اور تازہ وارد حاجیوں کو قتل عام شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ یہ اس نے وہاں پر یہ کام کیا، اس نے خانہ کعبہ کے پردے کو پھاڑ کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نکال کر اپنے ساتھ یمن لے گیا، جو 22 سال تک کرمتیوں کے قبضے میں رہا، جس کو ابھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ان کا ڈرامہ جو چل رہا ہے ان کا ترکوں کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو فلمایا گیا اور اس کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ تو درست نہیں ہے، وہ تاریخ بھی درست بیان نہیں کرتے۔ ترک جو ہے وہ بڑے ظالم اور جابر قسم کے تھے، ان کا سب سے پہلا فتویٰ یہی ہوتا تھا کہ بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ بھی کوئی مسلمان اور یہ والا نہیں تھا، چند افراد ان کے اندر اچھے موجود تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ انہوں نے یہ اپنے ساتھ لے گئے اور انہی واقعات اور حوادث کی وجہ سے مسلمانوں نے باطنیہ فرقے سے منہ موڑ لیا اور ان کو دین اسلام سے خارج یعنی کافر سمجھنے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ مہدی فاطمی جو مصر میں ظاہر ہوا اور اپنے آپ کو مہدی موعود اور اسماعیلیوں کا امام کہا کرتا تھا، نے بھی کرمتیوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، اور مورخین کے بیانات کے مطابق باطنیہ فرقے کا مذہبی تشخص یہ ہے کہ اس فرقے کے افراد ظاہری قوانین اور دینی احکام کو، مذہبی تشخص یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ باطنیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد ان کا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح آج کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز قائم ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، یہ وہی ہے باطنیوں والے، یعنی باطنی ظاہری کچھ نہیں ہے، یہ انہی فرقوں کے جو بانی مبانی اور وہی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، ظاہری قوانین اور دینی احکام کی تفسیر باطنی اور روحانی طریقے سے نیز عرفانی تعویل کرتے ہیں اور ظاہری شریعت کو صرف انہی لوگوں سے مختص جانتے ہیں جو کم عقل، مانوی کمال سے بے بہرہ ہوتے ہیں، اور یہ حکم بعض اوقات ان کے اماموں سے صادر ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً جو عمل کر رہے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نظاریہ، مستعلیہ، دروزیہ اور مقنع فرقے جو ہے عبداللہ مہدی 396 ہجری میں افریقہ میں ظاہر ہوا اور اس میں اسماعیلی مذہب کے مطابق اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور اسی مذہب کی تبلیغ بھی کیا کرتا تھا، اور اسی شخص نے فاطمی سلطنت کی داغ بیل بھی جو ہے وہ ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کی اولاد نے مصر کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور 7 پشتوں تک کسی دوسرے فرقے کے وجود کے بغیر سلطنت اور اسماعیلیہ مذہب کی امامت کی تھی۔ اس خاندان کا 7واں بادشاہ اور امام، جس کا نام مستنصر باللہ سعد ابن علی تھا، اس کے 2 بیٹے نزار اور مستعلی تھے، جہاں سے یہ فرقے آگے بڑھے، نزاریہ اور مستعلیہ۔ ان دونوں کے درمیان خلافت کے لیے جھگڑا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ کشمکش اور خونی جنگوں کے بعد مستعلی فرقہ کو فتح حاصل ہوگی اور اس نے اپنے بھائی نزار کو پکڑ کر قید کر دیا، یہاں تک کہ اس نے قید میں ہی وفات پائی۔ ان کشمکشوں اور جنگوں کی وجہ سے فاطمیوں کے پیروکار 2 فرقوں اور 2 گروہوں میں بٹ گئے، نزاریہ اور مستعلیہ۔ نزاریہ فرقہ جو ہے وہ بعد میں حسن ابن صباح، جس کو بھی یہ ڈرامے میں بھی ترکوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو فلمایا، حسن بن صباح کا پیروکار بن گیا، اور جو مستنصر باللہ کا نزدیکی اور مقرب تھا، یہ بادشاہ کا مقرب تھا۔ اچھا جی، چونکہ حسن بن صباح مستنصر باللہ کے بعد نزار کا جانبدار تھا، اس لیے مستعلی کے حکم سے اس کو مصر سے نکال دیا گیا اور وہ ایران چلا گیا، اور تھوڑی مدت کے بعد قزوین کے علاقے میں
جو ہے وہ واقع قلعہ الموت میں چلا گیا اور اس نے ایک فوج کو تیار کیا، قلعہ الموت اور گرد و نواح کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور جو ہے وہ اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی نظار کے حق میں تبلیغ بھی جاری رکھی۔ حسن بن صبا کے مرنے کے بعد 518 ہجری میں بزرگ امیدوار جو ہے وہ اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے کیا، جس کا نام محمد ہے، اس نے حسن بن صبا کے طریقے اور عین پر ہی حکومت کی تھی۔ پھر جو ہے وہ اس کا بیٹا حسن علی جو ہے وہ اس نے جو الموت کا چوتھا حکمران اور والی تھا، نے حسن بن صبا کے نظاری عین اور طریقے کو منسوخ کر کے باطنی فرقے کو پھر اس نے اپنا لیا، پھر یہ ادھر چلے گئے، اس نے بھی جو ہے وہ باطنی فرقے کی پیروی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ ہلاکو خان تاتار نے ایران پر حملہ کر دیا اور اسماعیلی قلعوں کو جو ہے وہ فتح کرنے کے بعد تمام اسماعیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس نے قلعوں کی بڑی بڑی فلک بوس عمارتوں کو فلک بوس کر دی۔ اچھا جی، ان کو مٹی میں ملا دیا گیا فلک بوس عمارتوں کو، اور اس کے بعد 1255 ہجری میں آغا خان محلاتی نے جو نزار فرقے سے تعلق رکھتا تھا، ایران میں محمد شاہ قاجار سے بغاوت کی۔ یہ آغا خانی جہاں سے شروع ہوئے، اور اس نے کرمان کے علاقے میں تحریک جو ہے وہ شروع کی تھی، اور اس میں شکست ہوئی اور وہ بمبئی کی طرف بھاگ گیا اور وہاں باطنی نظاری فرقے کی تبلیغ کا کام شروع اور جاری رکھا اور اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ اس فرقے کی تبلیغ ابھی تک جاری اور ساری ہے، اور نظاریہ فرقہ کو اب آغا خانیہ کہا جاتا ہے۔ نظاریہ فرقہ جو ہے ان کو اب آغا خانیہ کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں مستعلیہ فرقے کی طرف۔ اس فرقے کے لوگ فاطمی بادشاہ مستعلی کے مرید اور پیروکار تھے، اور اس کی امامت مصر کے فاطمی خلفاء کے اندر باقی رہی، جو کہ 555 ہجری میں ختم ہوگی، لیکن کچھ عرصہ بعد ہندوستان اور پاکستان میں بوہرا فرقہ کی بنیاد اسی مذہب پر دوبارہ قائم ہوئی۔ یہ جو بوہری ابھی بھی موجود ہے، اچھا، جو ابھی تک باقی اور جاری اور ساری ہے، اور اگرچہ بوری مسلمان ہیں، یہ پہلے آغا خانی اور یہ سارے یہ کافر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن بوری ظاہراً مسلمان ہیں۔ اچھا جی، ان کی بنیاد اسی مذہب پر قائم رہی، اور اس کے بعد آتا ہے دروزیہ فرقہ۔ دروزیہ قبیلہ جو دروز شام کے پہاڑوں میں سکونت پذیر تھا، وہاں کے لوگ ابتدا میں فاطمی خلفاء کے پیروکار تھے، لیکن چھٹے فاطمی خلیفہ کے زمانے میں نشتگین دودوزی کی تبلیغات کے زیر اثر باطنیہ فرقہ سے ملحق ہو گئے۔ دروزیہ فرقے کی امامت الحاکم باللہ فاطمی بادشاہ پر آ کر رک گئی، جو دوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہو گیا تھا، لیکن دروزیہ فرقے کا عقیدہ یا خیال ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے اور آسمانوں میں جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور پھر دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے گا، یعنی وہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اس کی شکل میں ظہور پذیر ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے مقنعہ فرقہ۔ اس فرقے کے لوگ عطا مروی المعروف بے مقنع کے پیروکار تھے، جو مورخین کے قول کے مطابق ابو مسلم خراسانی کے مریدوں اور پیروکاروں میں سے ایک تھا۔ اس نے ابو مسلم کی وفات کے بعد دعویٰ کیا کہ ابو مسلم کی روح اس کے اندر جو ہے وہ حلول کر گئی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ جو ہے وہ دعویٰ بھی کر دیا تھا، اور اس نے اس پر کنات نہیں کی کہ خدائی کا بھی اس نے دعویٰ ملعون نے جو ہے وہ کر دیا، مگر جو ہے وہ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آخر کار 126 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی جو 185 تا 169 ہجری نے ماورا نہر کے علاقے میں قلعہ کیش کے محاصرہ کر لیا۔ جب مقنع کو اپنی گرفتاری اور موت کا یقین ہو گیا تو اس نے آگ میں جو ہے وہ آگ جلائی اور اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ اس میں کود گیا، اور اس کے بعد اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اس کو بھی ترک ڈرامے میں فلمایا گیا، اور پھر جو ہے وہ باطنیہ فرقہ کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہو گیا، اور 12 امامی شیعہ اور ان کا زیدیہ اور اسماعیلیہ کے ساتھ جو ہے وہ فرقہ شیعوں کی اکثریت، جس نے تمام مذکورہ فرقے گروہ اور اقلیتی نقلی اور جدا ہوئی ہیں، کو 12 امامی اثنا عشری یا شیعہ امامیہ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اس مذہب کی پیدائش کی وجہ شروع میں اسلامی مسائل میں سے ہے، جو دو بنیادی اصولوں اور مسئلوں کے بارے میں اختلاف نظر تھا۔ یہ کہ مذہب دو اصولوں پر جو ہے وہ تھا کہ اس فرقے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیم اور ان کی روشنی کے مطابق شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از خلیفہ مانتے ہیں، اور دیگر مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی بنیاد پر چنے ہوئے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ خلیفہ رسول مانتے ہیں۔ اچھا جی، مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس فرقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں کسی کے اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی اس کو اسلامی قانون کے مطابق کوئی اعتراض تھا۔ وہ دو مسئلے یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اور دوسرا علمی رہبری قیادت۔ شیعہ ان کو اہل بیت کا خصوصی حق سمجھتے تھے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اسلامی خلافت کے معنوی اور باطنی ولایہ یا دینی رہبری کا جزو العیان فق ہے، اور حضرت علی آپ کی اولاد کا حق ہے، جو پیغمبر اکرم کے واضح اعلان کے مطابق اہل بیت میں معین شدہ امام ہیں، جن کی تعداد 12 ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ظاہری تعلیمات، جن کو احکام، قوانین اور شریعت کہا جاتا ہے،
اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اور اپنی معنوی اصلیت کے اعتبار سے مکمل بھی ہے۔ یہ ایک ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک باطل یا منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو باقی تمام مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اور بس لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 12 امامی شیعہ اور زیدیہ فرقہ کے درمیان کلی طور پر فرق یہ ہے کہ زیدی شیعہ غالباً امامت کو اہل بیت سے مخصوص نہیں جانتے، ساتھ ہی اماموں کی تعداد کو بھی 12 کے عدد میں منحصر اور محدود بھی نہیں کرتے، نیز اہل بیت کی فقہ کے پیروی بھی وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح 12 امامی شیعہ اور اسماعیلی شیعوں کے درمیان جو ہے وہ مجموعی طور پر فرق یہ ہے کہ اسماعیلیہ فرقے کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت 7 کے عدد کے ارد گرد گھومتی ہے اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ احکام شریعت میں تغیر و تبدل بلکہ اصل فرائض کو ختم کر دینا یا چھوڑ دینا خصوصاً باطنیہ فرقہ کے قول کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس شیعہ اثنا عشری یا 12 امامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں اور آپ کے بعد 12 جانشینوں اور اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح ظاہری شریعت کو معتبر اور ناقابل منسوخ اور ناقابل تبدیل سمجھتے ہیں، اور نیز قرآن کے ظاہری اور باطنی معنی پر مکمل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور بالآخر 2 صدیوں کے دوران 12 امامی شیعوں میں سے جو دوسرے فرقے بنام شیخیہ اور کریم خانیہ جو ہے وہ ابھی یہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اصلی مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فروعی مسائل کے اندر جو ہے وہ کچھ اختلاف رکھتے ہیں، لہذا ان کو باقاعدہ سے فرقے کا نام جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے اندر جو ہے وہ بوہری اور آغا خانی جو ہیں، یہ ان کے درمیان کیا فرق ہے، یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔